شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم سبق نمبر 19 پر تھے، جس کو ہم نے کل دہرائی کی ہے شروع سے لے کر آخر تک، یعنی حل اور نعم کے ساتھ ہم نے کل تمام گردانیں اگزامپل کے طور پر شارٹ طریقے سے پڑھی تھی۔ امید کرتی ہوں وہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے میری ابھی تک نہیں دیکھی تو پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، تاکہ یہ ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے اور آپ بآسانی ترجمان نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا جی، حل اور نعم، قرآن پاک میں یہ جہاں کہیں نعم آئے گا اس کا مطلب ہاں ہی ہوگا، یعنی جواب کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور جہاں کہیں حل آئے گا حل کا مطلب سوال ہی ہوگا، یعنی کیا پوچھا جا رہا ہوگا۔ اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتی ہوں کہ مطلب آپ کیسے سمجھیں گی کہ حل اور نعم اگر آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں آپ یہ آیت دیکھیں، هل تقدر ان تفعل لہذا، هل تقدر ان تفعل لہذا، تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں حل لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کچھ پوچھ رہا ہے، یعنی سوال کر رہا ہے، تو حل کا مطلب تو ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سوال کیا جا رہا ہے، یعنی هل تقدر ان تفعل لہذا، کیا میرے لیے تم یہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح آپ جواب میں کہیں گے، نعم بھی کہہ سکتے ہیں صرف، یعنی ہاں اگر آپ نے شارٹ میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کہیں گی نعم اجل استطیع، کیا کہیں گی، نعم اجل استطیع، ہاں میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ ایسے یہ قرآن پاک میں استعمال نہیں کیا گیا، یہ میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر حل اور نعم آئے گا تو آپ اسے کیسے پہچانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا نیا سبق، جس میں ہم آیات سے ترجمہ نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہی ہے، حلف، حمل، عقل، عصم، عرف، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو کل بات کی تھی 20 الفاظوں کی، ٹھیک ہے، 20 نئے الفاظ، یہ ترجمے کے ساتھ اور آیات کے سامنے آپ کے سامنے ہیں۔ حلف کا مطلب ہے قسم کھانا، قسم اٹھانا، ٹھیک ہے۔ حلف کا مطلب ہے قسم کھانا، تو اس کی آیت ہے سیحلفون باللہ۔ سیحلفون، میں نے آپ کو بتایا تھا سین اگر شروع میں ہو تو اس کا مطلب ہوگا جلد، ٹھیک ہے، اور ہے سیحلفون ہے تو جلد قسم کھائیں گے، باللہ اللہ کی، ٹھیک ہے۔ یا اس آیت کے حساب سے یہ بھی ہوگا اب قسم کھائیں گے اللہ کی، ٹھیک ہے، سیحلفون باللہ، اب قسم کھائیں گے اللہ کی۔ دوسرا لفظ ہے حملہ۔ حملہ کا مطلب ہے اٹھانا، لانا، ٹھیک ہے۔ حملہ کے یہ 2 مطلب نکلتے ہیں، اٹھانا اور لانا۔ اس کی آیت ہے قد خاب من حمل ظلم، ٹھیک ہے۔ قد خواب، اور نا مراد ہوا، من حمل، من کا مطلب ہے جو یا جس نے، حملہ بوجھ اٹھایا، ظلمن ظلم کا، یعنی اور نامراد ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا۔ اب اگلا لفظ ہے عاصمہ۔ عاصمہ کا مطلب ہے بچانا، واللہ، اور اللہ، یعصمو کا، آپ کو بچا لے گا، اور اللہ آپ کو بچا لے گا۔ پھر ہے عرفہ۔ عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا، ٹھیک ہے۔ عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا۔ تعریفو، تعریفو کا مطلب ہے تو پہچان لے گا، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں،
پہچان لے گا ان کے چہروں میں، تعرف فی وجوہہم، یہ ہمارا پہلا باب تھا، یعنی ضرب یضرب کی بنیاد پر جو آیتیں تھیں یہ اس کا مطلب ہم نے پہلے باب کی بنیاد پر ان آیتوں کے ترجمے اخذ کیے۔ اب ہمارا دوسرا باب نصر ینصر کی بنیاد پر ہے۔ تو رزق یعنی روزی دینا، رزق کا مطلب ہے روزی دینا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من کھاؤ جو، طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم بخشی ہیں ہم نے تمہیں، یعنی کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں بخشی ہیں ہم نے تمہیں۔ اگلا لفظ ہے شکرہ کا مطلب ہے شکر ادا کرنا، اور ہے لئن، البتہ اگر شکر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگلا لفظ ہے عمرہ کا مطلب ہے آباد کرنا، یعنی انما صرف وہ یامرو آباد کرتا ہے مساجد اللہ کی مسجدیں۔ اگلا لفظ ہے کتبہ کا مطلب ہے لکھنا، ما کتب اللہ، جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ اگلا لفظ ہے فرقہ کا مطلب ہے جدا کرنا، اس فرقنا بکم البحر، اس کا مطلب ہے جب، فرقنا کا مطلب ہے جدا، ہم نے جدا کر دیا یا ہم نے پھاڑ دیا، بکم البحر تمہارے لیے دریا۔ ہمارا تیسرا باب ہے سمیع اور یسمع کی بنیاد پر، اور اس کا پہلا لفظ ہے شاربہ کا مطلب ہوتا ہے پینا۔ آیت ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور بے جا خرچ نہ کرو۔ اگلی آیت ہے تعیمہ، اور تعیمہ کا مطلب ہے کھانا یا چکھنا۔ ملم کا مطلب ہے جس نے، یطعمہ کا مطلب ہے اسے نہ چکھا، فإنہ، تو بے شک وہ، منی مجھ سے۔ اگلا لفظ ہے عجیبہ، اور عجیبہ کا مطلب ہے تعجب کرنا۔ اس کی آیت ہے بل کا ہے بلکہ، عجیبت آپ نے تعجب کیا، اور یسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اگلا لفظ ہے عجلہ، اور عجلہ کا مطلب ہے جلدی کرنا، اور ہے شروع میں، اس کا مطلب کیا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عجلتم، کیا جلدی کی تم نے، امرا حکم، ربکم اپنے پروردگار کا۔ اگلا لفظ ہے فریحہ کا مطلب ہے خوش ہونا۔ اس کی آیت ہے وفریحوا، اور وہ خوش ہیں، بالحیاتی زندگی سے، دنیا کی۔ اب ہے آپ کے سامنے چوتھا باب شو ہو رہا ہے، یعنی فتح یفتح کی بنیاد پر، دفع یعنی دینا، بخسا کم تولنا، جہدا دانستہ انکار کرنا، جمع کرنا، قطع کاٹنا۔ ٹھیک ہے، میں نے 3 جو باب تھے اس کے میں نے آپ کو آیات کے ترجمے نکالنا سکھائے ہیں کہ آیات کا ترجمہ کیسے نکالتے ہیں ان الفاظ کو سامنے رکھ کے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے یہ جو الفاظ ہیں آپ انہیں غور سے پڑھیں، ان آیتوں کو غور سے پڑھیں، اور پچھلی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان آیات کا ترجمہ خود نکالنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے، کروانے کو میں کروا سکتی ہوں، لیکن اگر آپ خود کوشش جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ان آیات کا اچھی طرح سے کوشش کیجئے ترجمہ نکالنے کی، اور اگر آپ کو اس میں سے کسی آیت کا یا کسی لفظ کا مطلب نہ پتہ چلے یا ترجمہ نہ نکال پائیں تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کا مطلب۔ اس سبق میں آپ نے 20 نئے افعال اور 2 نئے الفاظ سیکھے ہیں۔ اب جو آیات ہیں یا جو یہ 20 افعال ہیں یعنی 20 لفظ ہیں، اس کی آپ شروع سے لے کر اب تک گردانوں کی بھی پریکٹس کیجئے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔
میں پھر سے وہی بات دہراؤں گی، اسے اپنی پریکٹس میں رکھیے، جتنا ہو سکے اس کی پریکٹس کیجیے۔ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، دل اور دھیان سے اسے نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، چاہے وہ میں سمجھا رہی ہوں، چاہے وہ کوئی اور سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔